أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ سجدہ ہے. اس سورت کا نام سجدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سجدہ رات میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں کرنے کا سجدہ ہے. یعنی انسان ٹھنڈی کے موسم میں بستر میں لیٹا ہوا تھا، گرم گرم بستر میں، پھر اچانک اٹھ گیا، نیند سے بیدار ہوا، اللہ کی یاد آ گئی تو پھر نماز میں کھڑا ہو گیا. اس کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ سجدہ کہا گیا. ویسے پورے قرآن کے اندر 15 سجدے ہیں. ایک سجدہ اس کے اندر شافعی کے اندر زیادہ ہیں، کل ملا کر 15 ہیں. حنفیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں پورے قرآن کے اندر، تو اس میں سے ایک ہی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور دنیا کی کیفیت کو، دنیا کے بنانے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. الف لام میم واللہ اعلم بالصواب حروف مقطعات میں سے ہیں، مگر بعض علماء اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: الف سے اللہ ہیں، لام سے جبرائیل ہیں، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چونکہ تقریباً اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں، تو بعض اس پر خاموش اختیار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شک و شبہ یعنی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں. من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے، یعنی پروردگار کی طرف سے. اتاری کس کی طرف سے گئی ہے؟ پروردگار کی طرف سے. کیونکہ لوگ، مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ نے اس کتاب کو گھڑا ہے، یعنی اپنے طرف سے آپ بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی جا رہی کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تنزیل اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کس کی طرف سے اتاری گئی ہے؟ رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو سارے جہان کا رب ہے. ام یقولون افترا، ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افطرا کی بات گھڑی گئی ہے، یعنی یہ کتاب کو گھڑا گیا ہے، اس کے اندر جھوٹ باندھا گیا ہے، جھوٹ لایا گیا ہے. بلکہ هو الحق من ربی، کہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے. کیوں؟ لتنذر قوما ما، تاکہ اس قوم کو ڈرائے جو اللہ کی نافرمان ہے. اتاہم من نذیر، جن کے پاس یہ کتاب لے کر آئے ان کو ڈرائیں. من قبل، اور اس کے اندر پہلے کے لوگوں کے واقعات بھی ہیں. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. انسان واقعات اس لیے ہیں کہ جب پہلوں کے واقعات بیان کیے جائیں گے تو انسان ان واقعات پر غور کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں. اس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں.
جیسے کہ بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے دادا ایسے تھے، تمہارے نانا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، تمہارے بڑے بھائی ایسے تھے، تاکہ ان چیزوں کو سن کر بچہ بھی ان راستے پر آ جائیں۔ اور یہاں پر ڈرایا پہلی قوموں کی باتوں کو سنا کر ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ جو قوم بھٹکی ہوئی ہے، اللہ کے نافرمان بن کر زندگی گزار رہی ہے، خود اپنے آپ کو خدا سمجھ رہی ہے، وہ قوم راہ راست پر آ جائے۔ لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی، اب یہاں سے اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمان اور زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کن فیکن کی مالک ہے، تو پھر دنیا بنانے میں 6 دن کیوں لگے؟ اس میں مختلف علماء کا اختلاف ہے اور مختلف مفسرین کرام الگ الگ اپنی رائے پیش کیے ہیں۔ جب یہ دنیا کے بنانے کا نظام بتایا گیا کہ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس وقت میں وقت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو 6 دنوں کے وقفے میں بنا، یعنی 6 دن گزرنے میں جتنا وقفہ لگتا ہے اتنے وقفے میں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے آسان ترجمہ یہی ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز آہستہ آہستہ کی جائے گی تو وہ چیز مکمل ہوگی۔ اگر ویسے ہی فاسٹ بنایا جائے تو اس کے اندر وہ تقویت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور اس سے انسانیت کو سبق دینا تھا کہ دیکھو میں کن فیکن کا مالک ہوں، میں خدا ہوں، میں کن کہہ دیتا تو ساری چیزیں ہو جاتی، اس کے باوجود بھی میں نے اتنا وقفہ لیا۔ تم بھی اپنے کاموں کو آہستہ آہستہ کرو، جو بھی کام تمہیں کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو، جو بھی بات کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو، ایسا نہیں کہ بغیر سوچے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں بغیر سوچے بات کہہ دوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ خصوصی اعتبار سے فیصلوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو فیصل ہوتا ہے، جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، چونکہ فیصل آج کل وہی آدمی بنتا ہے جو عہدیدار ہو یا تو مالدار ہو، سمجھدار فیصل نہیں بنتے ہیں، یا تو عہدیدار ہونا چاہیے یا تو مالدار ہونا چاہیے۔ اب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ مالداری کے بنا پر یا عہدیداری کے بنا پر کہ میں فیصل ہوں، اچانک بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جانا بھی عہدیدار اور مالدار کے پاس نہیں بلکہ سمجھدار کے پاس جانا چاہیے کہ وہ سمجھ کے ذریعے سے۔ اسی لیے جو دارالقضاؤں کا نظام چلا جاتا ہے، جو بھی اس میں فیصلہ جاتا ہے، اس میں سیکشن رکھے جاتے ہیں۔ پہلے سیکشن میں صرف رائٹنگ میں لیا جائے گا کہ یہ چیزیں فلاں فلاں دونوں کی طرف سے، پھر دوسری دفعہ بلایا جاتا ہے، پھر انہیں سوچنے کا ایسا کر کے آخر میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں کن فیکن کا مالک ہوں، میں چاہتا تو کن کہہ دیتا، ساری چیزیں وجود میں آ جاتی۔ مجھے اپنے بندوں کو یہ سبق دینا تھا آگے چل کر کہ تم اپنے کام کو آہستہ آہستہ بناؤ۔ اس لیے ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا تو دنیا کو انسانوں کے لیے سنوارنا تھا، سجانا تھا، کیونکہ خلیفہ ہے۔ جیسے ایک سی ایم آنے سے پہلے ساری چیزوں کو سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ایک بڑا آدمی آنے سے پہلے چیزوں کو ہموار کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو چونکہ انسان پہلے بارے میں گزرا، دنیا کا خلیفہ ہے، خلیفہ آنا، خلیفہ کو بھیجنا تھا، خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کو تو سجانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ مجھے سجانے کے لیے، انسانیت کے لیے، تاکہ انسانیت یہ سوچے کہ اللہ ہمارے آنے سے پہلے دنیا کو اتنا بہترین سجایا ہے، اور ان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو نہ بھولے، اس لیے اتنا وقفہ لگا کر اس دنیا کو بنایا گیا۔ اور بھی بہت سارے اس کے اندر رائے پیش کیے گئے۔ الغرض یہ سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے کام کو آہستہ آہستہ وجود میں لائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، یعنی عرش پر بیٹھ گئی اللہ کی ذات۔ اب یہاں پر یہ
مشابہات ہیں، اس کے اندر بہت سارے اختلافات لوگ کرتے ہیں۔ دین شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر چند باتیں یا چند کام ایسے ہیں جہاں پر جا کر انسان کو چپی ساتھ لینا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 9 مہینے ہی کیوں رہتا ہے، جلدی کیوں نہیں آ سکتا، اب اس پر بحث کرنا چاہیے تو یہ تو بحث بیکار ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ وہ 9 مہینے کے اندر اس کی ساری چیزیں تکمیل کو پہنچتی ہیں، تو پھر اس کے بعد 9 مہینے میں اور بعض دفعہ 7 مہینے میں بھی، جو اسی لیے 7 مہینے کے بچے کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں۔ یا پھر یہ سوال کیا گیا کہ زمین اوپر نیچے کیوں ہے، بھائی اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس لیے اوپر نیچے ہے۔ پھر یہ سوال کہ آسمان اوپر کیوں نیچے کیوں نہیں ہے، زمین نیچے اوپر کیوں نہیں، یہ تو ایسے سوالات ہیں کہ ان کے اندر پڑھ کر انسان کا دماغ صرف خراب ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے بارے میں یہ کہوں کہ میں مرد ہی کیوں، عورت کیوں نہیں ہوں، تو کوئی سوال نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس لیے میں مرد ہوں، اس لیے اس پر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ذات کیسے عرش پر مستوی، کیسے بیٹھی، یہ ایسے سوالات ہیں، اس سے انسان اپنے لیے گمراہی کے راستے دروازے کھولتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانہ واجب، الایمان واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، وکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول معلوم نہیں ہے۔ یہ ایمان ہمارا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، کیسے بیٹھی ہے، کیونکہ اگر ہم بیٹھنا لازم کریں گے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اللہ کو جسم ہوگا، کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسی چیئر ہوگی، کہاں بیٹھے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ ایمان واجبن، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے بعد میں کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی معلوم نہیں ہے، کیسے بیٹھے معلوم نہیں ہے۔ سوالہ بدعۃ، اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے، معاملہ ختم ہے۔ یہ ایک ایک کر آگے بڑھیں ہم۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوست، کوئی شفیع، کوئی سفارش کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں، کوئی دوست نہیں ہے، صرف دوست اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ما لکم من دونہ، تمہارے لیے کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے، من ولی، حمایتی بولو، دوست بولو، اور ولا شفیع، اور نہ سفارش کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرائیں گے کہ انسانیت دنگ رہ جائے گی، اللہ اتنے بڑے شفیع ہیں۔ افلا تتذکرون، پھر کیا تم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یدبر الامر من السماء، تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمانوں میں سے، الى الارض، زمین تک، یعنی ترتیب وار، ہر چیز ترتیب وار۔ زمینیں بنائے تو 7 زمینیں، آسمان بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اسی لیے پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تاکہ انسان دیکھے کیا بہترین ترتیب ہے۔ اگر بیٹا پہلے آئے باپ بعد میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بے ترتیب چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں ترتیب سے بناتے ہیں۔ ثم يعرج الیہ فی یوم کان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چڑھتی ہے اس کی طرف، فی یوم کان، جہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے، فی یوم کان مقدارہ، ایسے دن کی طرف جس کی مقدار، جس کا پیمانہ، الف سنۃ مما تعدون، 1000 برس کا ہے۔ ہمارے اعتبار سے سمجھانے کے لیے ہے بس، جیسے احادیث مبارکہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 برس کے، یہ سمجھانے کے لیے مقدار، کیونکہ وہاں ٹائم لیس ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہوگا وہاں پر، تو گنتی وہاں نہیں چلے گی، مگر پھر بھی انسان ایک سوچتا ہے نا کہ کتنا وقفہ، کتنا ٹائم، تو یہ سمجھانے کے لیے 1000 برس کا، اور سمجھانے کے لیے 50,000 سال کا، ورنہ وہاں تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ ذات ہے جو عالم غیب ہے، یعنی غیب کی چیزوں کو جاننے والے ہیں، والشہادہ،
वशहादत अज़ीज़ الرحیم, और गवाही देने वाली ज़ात हैं. ज़ालिका आलिमुल ग़ैब व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, और ज़बरदस्त रहम करने वाली ज़ात हैं. अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन ख़लक़हु, जिसने अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात बयान की जा रही. अल्लज़ी, वो अल्लाह की ज़ात वो है जिसने अहसन कुल्ल शैइन, हर चीज़ को बहुस्न खूबी बनाया. हर चीज़ को आप दुनिया में चल फिर कर देखें, कितनी बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें दुनिया के अंदर अल्लाह ने बनाई हैं. अहसन कुल्ल शैइन, सबसे खूबसूरत. इंसान एक मिसाल है इसके अंदर कि सबसे खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, जिसकी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की दी जाती है. हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी, ये हुस्न अल्लाह तबारक व बहुत आसान तरीके से. पहले ज़माने में एक बादशाह ने कसम खा ली, क्योंकि जब मालदारी और अहदेदारी आती है तो इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता, अक्सर व बेशतर अजीब अजीब चीज़ें करने लगता है. एक बादशाह ने कसम खाई, अलीमान हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कसम खा ली कि अगर बीवी से बात करते बैठा हुआ था, मजाक कर रहा था, अचानक कह दिया कि अगर तू चाँद से खूबसूरत नहीं है तुझे 3 तलाक़ हैं. अब ये अजीब बात है कि अचानक ख्याल आया चाँद से खूबसूरत, खुद अपना चेहरा देखा नहीं होगा आईने के अंदर कि खुद कैसा है, तो फिर बीवी के लिए बोल दिया कि चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो 3 तलाक़. अब वो बेचारी रोने लगी कि मुझे तो तलाक़ होनी है, चाँद से खूबसूरत कौन हो सकता है. एक मिसाल दी जाती है चाँद की, अब मैं चाँद से खूबसूरत नहीं हो सकती, अब क्या किया जाए. रोती रोती गई ग़ालिबन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास में, या फिर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, जहन में नहीं है. तो फिर मसला दरियाफ्त फरमाया. वो कहने लगे कि जा कोई बात नहीं है, तेरा तलाक़ नहीं हुआ. तो फिर वो कहने लगी कि नहीं, उन्होंने तो ऐसा किया. बादशाह ने भी कहा कि हाँ, मैं जोश में आकर बात कह दिया, मुझे यकीन हो गया कि मेरी बीवी का तलाक़. उलमा से पूछा गया, सारों ने कहा तलाक़ हो गई, कि चाँद से खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता. तो फिर उन्होंने कहा कि ये तलाक़ नहीं हुई है. लोगों ने दलील पूछा, तो फिर उन अल्लाह वालों ने सूरत 3 तिलावत की, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल आमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. अल्लाह ने इसके अंदर कहा कि हमने इंसान को चाँद से खूबसूरत बनाया है. तुम्हारा मामला हल हो गया कि इंसान को अल्लाह ने चाँद से खूबसूरत बनाया, तुम ही खूबसूरत हो जब निकाह बाकी हैं. अगर से एक बात ही समझाने के लिए, तो अल्लाह ने खूबसूरत ऐसा बनाया, अहसन तरीके से बनाया. ख़लक़हु व बदा खल्क़ल इंसानी मिन तीन, और इब्तिदा कहाँ से की, इब्तिदा की पहले ज़मीन को बनाया, ज़मीन में हर किस्म की ज़मीन आ गई. फिर उसी ज़मीन के एक एक हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक एक हिस्से को लिया. वो बदा खल्क़ल इंसान, इंसान के पैदाइश की इब्तिदा की 3 यानी मिट्टी के ज़रिए से. हर जगह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में सही हदीस है, हर जगह की मिट्टी शामिल है, क्योंकि उन्हीं से नस्ल इंसानियत चलना था. तो फिर नस्ल इंसानियत में काले हैं, गोरे हैं, सावले, हर किस्म के लोग हैं. तो फिर अल्लाह ने उनके जिस्म के अंदर हर जगह की मिट्टी को लेकर शामिल किया. तो फिर आज इंसान हर किस्म के पैदा हो रहे हैं. तो इब्तिदा मिट्टी से हुई. सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, फिर बनाई उसकी औलाद बिछड़े हुए कतरे पानी से, यानी एक नापाक मनी के कतरे से. मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, और उसके जरिए से नस्ल चलाई गई. सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़िदा. सुम्मा सव्वाहु, फिर उसको बराबर कर दिया. व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूही, और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली. जब इंसान बन गया फिर अल्लाह ने रूह डाली. वजअल लकुमुस समअ, और उसके लिए बनाया कान, वल अब्सार आँखें, वल अफ़िदा, और दिल बनाया, और दिल बनाया. इब्तिदा ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह ने समझाने के लिए बनाया कि देखो, फिर उस जैसे ही रूह बनाई, रूह डाला, तो फिर हाथ कान ये सारी चीज़ें हरकत में आ जाते हैं. वल अफ़िदा, और दिल, चूँकि दिल इंसान का पहले बनता है इसलिए इसका तज़किरा है. अफ़ क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े लोग हैं जो शुक्र करते हैं अपने आप को देखकर कि अल्लाह ने वाकई मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है. इसीलिए जब आईने के सामने जाए तो दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी. अल्लाह जैसा तूने मुझे खूबसूरत बनाया है वैसे मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे.
اگر اللہ نے بنایا ہر انسان خوبصورت، اگر یہ آنکھیں سامنے کے بجائے پیچھے ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ زبان منہ میں ہونے کے بجائے کان سے نکلنا شروع کرتی تو انسان کتنا عجیب لگتا۔ یہی احسن تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا، اور لوگ کہتے ہیں اِذَا ضَلَلْنَا، جب ہم رل گئے، زمین میں مل جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے زمین میں مل جائیں گے، ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم کو دوبارہ بنایا جائے گا نئی طریقے سے؟ انسان کا یہ سوال ہے کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ ہمیں بنایا جائے گا نئی طریقے سے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ سوال کرنے والے اپنے رب سے ہی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کی ملاقات کا ہی انکار ہے تو ان چیزوں کا تو وہ انکار ضرور کریں گے۔ اللہ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، آئیڈل نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے انسان کو اتنا بہترین بنایا۔ پہلی دفعہ بنانے والی ذات کیا دوسری دفعہ نہیں بناتی؟ پہلی دفعہ بنانے میں بظاہر تکلیف ہو، مگر جب اللہ کی ذات ہو بنانے والی تو کوئی تکلیف نہیں۔ جب اللہ نے پہلی دفعہ بنایا تو دوسری دفعہ بنانا بہت آسان ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو بتا مجھے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر تفسیر بیان کی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہہ دیجئے یتوفاکم، میں تمہیں مار دیتا ہوں، قبض کر لیتا ہوں تمہاری روح کو، ملک الموت، ملک الموت کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے سے، الذی، جو کہ اکل بکم، تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میں تمہیں اچک لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں فرشتے کے ذریعے سے، کیونکہ اس فرشتے کو ہم نے تمہارے پیچھے لگائے رکھا ہے، تم پر مقرر کر رکھا ہے، پھر تم میری طرف آؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، کیونکہ اس سے پہلے پوچھا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ کیسے یہ چیزیں وجود میں آئی، کیسے اتنا وقفہ لگا اللہ کی ذات کو، کہ اللہ اتنے کمزور، نعوذ باللہ، کہ 6 دن لگ گئے اللہ کو بنانے میں، تو پھر اللہ کی صفات بیان کیے گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کن کہتے ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، مگر ایک ترتیب اللہ نے بنائی یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اپنے کام ترتیب سے کرو۔ ایسا نہیں کہ 5 نمازیں چلو ایک ہی مرتبہ نمازیں پڑھ لیتے معاملہ ختم ہے، نہیں، تمہیں فجر میں بھی آنا پڑے گا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب انسان کے سمجھ میں آئے اور انسان ترتیب اپنا کام کریں، اس لیے اللہ نے اس کے بعد میں اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔